الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تبارك وتعالى أنا عند ظن عبدي بي میرا بندہ میرے ساتھ جس طرح گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کر دیتا ہوں۔ اذا ذکرنی فی نفسی، اگر وہ مجھے اپنے دل کے اندر یاد کرتا ہے، ذکرتو فی نفسی، تو میں اس کو اکیلے میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ وَإِذَا ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اگر وہ میری ذکر دوستوں کی مجلس میں کرتا ہے تو میں اس کا ذکر اس سے بہترین مجلس یعنی فرشتوں کی مجلس میں کر دیتا ہوں۔ تو میرے محترم دوستوں، یہ حدیث قدسی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بندہ میرے ساتھ جس طرح گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کر دیتا ہوں۔ اگر وہ رحمت کا گمان رکھتا ہے، کرم کا رکھتا ہے، رحمت کا رکھتا ہے، تو میں اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتا ہوں، مہربانی کا معاملہ کرتا ہوں۔ اگر وہ میرے بارے میں قہر اور غصے کا گمان رکھتا ہے تو میں اس کے ساتھ پھر وہی معاملہ کر دیتا ہوں۔ تو لہٰذا بندے کا جو گمان ہوتا ہے اللہ رب العزت کے ساتھ، ویسے ہی اللہ رب العزت اس بندے کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مسافر ایک مسجد میں آیا۔ جب مسجد کے خادم نے دیکھا کہ یہ مسافر ہے، آیا ہوا ہے، تو اس نے اس سے پوچھا، بھائی کس سے ملنا ہے، کیا کام ہے؟ مسافر نے کہا کہ بھائی میں رات گزارنے کے لیے آیا ہوں کہ تاکہ یہاں پہ رات گزاروں، آپ مسجد میں جگہ دے دیں۔ تو خادم نے کہا کہ جگہ مل جائے گی رات گزارنے کے لیے، لیکن کھانا یہاں نہیں ملے گا، کھانا نہیں ہے۔ تو مسافر نے کہا کہ مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کھانا نہیں مانگتا، لیکن رات گزارنے کے لیے جگہ چاہیے۔ تو باہر تقدیر خادم نے اس کے لیے بستر بچایا، سب کچھ کیا، اس کو لٹایا کہ بھئی آپ آرام کریں، سو جائے۔ کچھ دیر بعد خادم نے اپنے لیے کھانا بنایا تھا، تو خادم وہ کھانا اٹھا کر کھانے لگا۔ جب کھانے لگا تو دل میں خیال آیا کہ یہ مسافر ہے، بیچارے نے کچھ کھایا نہیں ہوگا، تو چلو اگر میں نے جو ہے نا ایک روٹی بنائی ہے تو آدھی کر کے آدھی میں کھا لیتا ہوں، آدھی یہ کھا لے گا۔ جا کے اس کو جگایا کہ بھائی اٹھو، کھانا کھا لو۔ اس نے کہا کیا بنایا ہے؟ تو خادم کو اس کے اوپر بڑا غصہ آیا کہ کھانا بھی دے رہا ہوں، جگہ بھی دی فی سبیل اللہ میں، کھانا بھی دے رہا ہوں، اپنا کھانا آدھا کر کے آدھا ان کو دے رہا ہوں، اور پھر بھی یہ نخرے کر رہا ہے کہ کیا پکایا ہے۔ تو خادم نے کہا کہ میں نے تو کڑی بنائی ہے اپنے لیے، آپ بھی اٹھو کھا لو۔ اس نے کہا نہیں، میں تو کڑی نہیں کھاتا، گوشت چاول ہو تو کھا لیتا ہوں، ورنہ کڑی میں نہیں کھاتا، لہٰذا آپ کڑی کھا لیں۔ تو خادم نے غصہ ہو کے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ اسی گمان کے اندر رہیے، آپ جو ہے نا چاول اور گوشت کھا لیں گے، میں جا کے اپنا کھانا کھاتا ہوں۔ خادم جا کے جو ہے نا وہ بیٹھ گیا، اور جو روٹی بنائی تھی وہ کڑی میں جو ہے نا ڈال کر سرید بنا دی، خوب پیٹ بھر کر کھا لیا۔ اب وہ بھی لیٹ گیا سونے کے لیے۔ جب دونوں جو ہے نا لیٹے تو خادم جو ہے نا کبھی ادھر کبھی ادھر، نیند نہیں آ رہی تھی۔ کافی دیر کے بعد کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، اور یہ جا کے اس نے آواز دی کون ہے؟ تو باہر سے آواز آئی، خادم صاحب دروازہ کھولو، میں فلانا ہوں۔ تو اس نے کہا بھائی یہ کون سا آنے کا طریقہ ہے، یہ کون سا ٹائم ہے تمہارے آنے کا کہ اتنی رات تو جو ہے نا مسجد کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے اور آ رہا ہے؟ اس نے کہا آپ دروازہ کھول دو، میں آپ کے لیے جو ہے نا چاول اور اس میں گوشت بھی ڈالا ہوا ہے، چاول بنا کے گوشت ڈال کے آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، آپ دروازہ کھول دیں۔ خادم نے کہا کہ یہ کون سا ٹائم ہے چاول لانے کا، اس میں جو ہے نا گوشت ڈالا ہوا، یہ ٹائم کون سا ہے، میں کھانا کھا چکا ہوں۔ اس نے کہا آپ دروازہ کھول دو، میں بات بتاتا ہوں۔ خادم صاحب نے دروازہ کھولا۔ جب دروازہ کھولا تو وہ آدمی اندر آیا۔ خادم صاحب نے کہا کہ یہ کون سا ٹائم ہے تمہارا چاول لانے کا اور آنے کا؟ اس نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ میرا بھائی گم ہوا تھا، تو میری والدہ نے نظر مانا
کہ اگر میرا بیٹا واپس آیا، مجھے میرا بیٹا ملا، تو میں چاول میں گوشت ڈال کر بناؤں گی اور اپنے خادم صاحب امام صاحب کو بھیجوں گی۔ تو لہٰذا وہ دیر سے ملا، اور اس کے بعد میری والدہ نے جو ہے نا چاول بنائے، تو اس وجہ سے تاخیر ہو گئی، دیر ہوئی، لیکن پھر بھی جو ہے نا میں آپ کے پاس یہ نظر کا چاول ہے لے کر آئی ہوں۔ تو اب خادم صاحب جو ہے وہ بیچارے، اس نے تو پیٹ بھرا ہوا تھا، وہ تو کھانا کھایا تھا اور دل ہی نہیں کرتا تھا، جا کے اس مسافر کو جگایا، بولا بھائی اٹھو۔ جب وہ اٹھا تو اس کے سامنے پتیلا رکھا کہ بھائی یہ لو گوشت اور چاول جو آپ مانگ رہے تھے، آپ کے لیے لے آیا ہے۔ تو اس مسافر نے پوچھا یہ کس طرح؟ تو اس نے پورا واقعہ بتایا کہ اس طرح محلے میں بچہ گم ہوا تھا، نظر مانی، پھر یہ چاول بنائے اور جو ہے نا مسجد میں لے آئے۔ تو مسافر نے اس سے کہا کہ دیکھو، میں اللہ رب العزت سے یہ امید رکھتا تھا، یہ امید باندھی تھی کہ وہ مجھے چاول اور گوشت سمیت، یعنی گوشت ڈالا ہوا چاول کھلائیں گے، اور آپ نے جو ہے نا وہ کڑی کی جو ہے نا امید باندھی تھی، تو آپ کو کڑی کھلائی اور مجھے جو ہے نا یہ گوشت اور چاول کھلایا۔ تو لہٰذا